دوستو انور مقصود صاحب ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہے۔ رائٹر تو یہ بڑے زبردست ہے مگر اداکاری میں بھی ان کا جواب نہیں ہے۔ کمپیئر بھی بے مثل ہے۔ طنز و مزاح لکھنے میں تو یہ منفرد حیثیت کے حامل ہے۔ ان کے چھپتے ہوئے جملے اور ان کی کاٹ کا تو کوئی جواب ہی نہیں۔ ماضی میں لوگوں کو پی ٹی وی پر ان کے پروگراموں کا انتظار رہتا تھا۔ ماضی کی بات ہے، انہوں نے ایک پروگرام سلور جوبلی شروع کی۔ یہ پروگرام لوگوں میں بڑا مقبول ہوا۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں ان لوگوں کو مدعو کیا جاتا تھا کہ جو اپنے فن کے 25 سال پورے کر چکے ہوتے۔ غرض یہ ایک ایسا پروگرام تھا کہ جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ دوسری خوبی اس پروگرام کی یہ تھی کہ پرانے فلمی گیت نئے آوازوں میں پیش کیے جاتے تھے جو لوگوں کو بڑے پسند آتے تھے اور جس کی وجہ سے کئی نئی آوازیں متعارف ہوئی۔ اس کے علاوہ اس میں 2 مزاحیہ اداکار بھی ہوتے تھے۔ یہ اس پروگرام کا بڑا پسندیدہ آئٹم تھا۔ ان میں سے ایک قاضی واجد ہوتے تھے، دوسرے رزاق راجو۔ اتفاق سے ایک دن رزاق راجو دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ پروڈیوسر نے ان کی اتفاقی موت کا کوئی نوٹس نہیں لیا مگر جب یہ کے بعد دیگرے فلم ساز و ہدایتکار اداکار نذیر اور لیجنڈ اداکار وحید مراد کا انتقال ہوا تو پروگرام پروڈیوسر کے کان کڑے ہوئے۔ یہ دونوں اس پروگرام میں مہمان بن کے آ چکے تھے۔ اداکار ندیم کا ایک پروگرام بھی ریکارڈ ہو چکا تھا مگر جب ان تینوں لوگوں کے علاوہ ایک چوتھا ایسا فنکار بھی موت سے ہمکنار ہوا جو اس پروگرام میں کام کر چکا تھا تو اداکار ندیم نے سفارش کر کے اپنا ریکارڈ شدہ پروگرام ٹیلی کاسٹ نہ ہونے دیا اور اس طرح اس پروگرام پر منحوس ہونے کا ٹھپا لگ گیا اور پی ٹی وی کی انتظامیہ نے بالآخر یہ پروگرام بند کر دیا۔ اس پروگرام کے حوالے سے ایک اور بڑا واقعہ یہ بھی ہے کہ اس پروگرام میں 3 بہنیں جو بنجمین سسٹرز کہلاتی تھی، تینوں مل کر پرانے فلمی گیت گاتی تھی جو کانوں کو بڑے بھلے لگتے تھے اور پروگرام کا یہ آئٹم لوگوں میں بڑا مقبول تھا۔ یہاں یہ بتلانا مقصود ہے کہ ان کو بنجمین سسٹر کیوں کہا جاتا تھا۔ دراصل بنجمین صاحب ریڈیو پاکستان کراچی اسٹیشن پر کوئی ساز بجایا کرتے تھے۔ یہ مذہباً عیسائی تھے۔ یہ تینوں لڑکیاں ان کی بیٹیاں تھیں۔ بہرحال ان کے گائے ہوئے گیت لوگوں کو بڑے پسند تھے۔ جب میڈم نور جہاں کو سلور جوبلی پروگرام میں مدعو کیا گیا تو انہوں نے یہ شرط لگا دی کہ میرے پروگرام میں بنجمین سسٹر کو نہ بلایا جائے۔ مجبوراً پی ٹی وی والوں کو میڈم کی بات ماننی پڑی اور اس پروگرام میں بنجمین سسٹر کو نہ بلایا گیا مگر پروگرام دیکھنے والوں کو یہ بات گران گزری۔ شروع میں لوگوں کا خیال تھا کہ شاید کسی وجہ سے ان سسٹر کو اس پروگرام میں نہ رکھا گیا ہو مگر کچھ دن بعد اخبارات کے ذریعے یہ بات سامنے آئی کہ میڈم نے بنجمین سسٹرز کو ناپسندگی کی وجہ سے اپنے پروگرام میں شامل نہ کر کے یہ شرط لگائی تھی تو لوگوں کو بڑا ناگوار گزرا۔ میڈم کی اس بات نے ان کے چھوٹے پن کا اظہار کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ میڈم کا امیج بھی اس بات سے متاثر ہوا۔ یوں تو میڈم کے بارے میں یہ مشہور تھی کہ انہوں نے اسٹوڈیو پر رونا لیلا کو برا بلا کہا۔ مالا اور نسیم بیگم سے بھی یہ ناخوش تھی۔ نیز کئی موسیقاروں کو اپنی ناپسندیدگی کی وجہ سے ان کا کیریئر ختم کرا دیا تھا۔ اس زمن میں کئی نام لیے جا سکتے ہیں مگر بنجمین سسٹرز کے واقعے نے ان کا رہا سہا امیج بھی خراب کر دیا۔ اتنی بڑی شخصیت کو یہ چھوٹی سی بات بھی برداشت نہ ہو سکی۔ بات کبھی نہیں چھپتی، کبھی نہ کبھی تو سامنے ضرور آ جاتی ہے۔